वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिलत। आज 25 दिसंबर यकीनन इंतहाई खुशी का दिन, क्योंकि जिस शख्सियत पे, जिस पर्सनालिटी पे पूरे अशरा कायद हम मना रहे हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आज उनके विलादत का दिन और इंतहाई अहम टॉपिक जिस पर डिस्कशन हो रही है। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। तो इब्तदाई तौर पर तो आदमी को हैरानी होती है कि ज़ाहिर है मुल्क कायम किया है तो ये कायम रहने के लिए ही बना है, लेकिन जब उसके पस मंज़र में हम जाते हैं तो फिर मालूम होता है कि कायदे आज़म बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि उस तरफ जो कांग्रेस की क़यादत थी वो कैबिनेट मिशन प्लान भी उसने इसीलिए कबूल नहीं किया था कि जल्दी से ये अलहदा हो जाएं, वरना तो 10 साल की वो दी गई थी ना कैबिनेट मिशन प्लान में कि 10 साल ये तमाम सूबे एक वहादत में रहें और 10 साल के बाद चाहें तो अलहदा हो जाएं। कायदे आज़म ने तो वो कबूल कर लिया था, उन्होंने इसलिए कबूल नहीं किया था और फिर उनके ज़बान से ये बातें निकली भी कि ये कुछ दिनों में पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, वसाइल नहीं है, गवर्नर जनरल भी एक होगा तो वो ख़ुद ही ऐलान कर देगा कि दोनों वो हैं। तो कायदे आज़म बार बार जो कहते थे कि ये कायम रहने के लिए बना है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर मजबूत दिफा की वो बात, जहाँ मईशत की बात करते थे मजबूत दिफा की भी बात करते थे। देखिए, थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखूं। 3 जून प्लान आपको पता है जी जो रेड क्लिफ ने हमारे साथ किया, फिर माउंट बैटन की ये ख्वाहिश अज़ली थी कि वो जॉइंट कमांडर और जॉइंट गवर्नर जनरल बने। लेकिन जैसे शमसी साहब कह रहे हैं ना, कायदे ने भांप लिया था कि अगर तो ये जॉइंट रहा तो हमें फिर वो भी नहीं मिलना जो हमें मिलना है। जी हाँ। और ये बात मैं समझता हूँ कि इसको एम्फेसाइज करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो हम पासिंग रेफरेंस में कर रहे हैं कि जो एग्रीड डिफेंस इक्विपमेंट था पाकिस्तान को देना या एसेट से, वो उसका 10% भी हमें नहीं मिला। मतलब जो ट्रंक आते थे उस वक्त, वो ट्रंक होते थे, उसमें ईंटें भरी हुई थी, रेत भरी हुई थी, बजरी भरी हुई थी, जिसमें सोना आना था, जिसमें पैसे आने थे, जिसमें इक्विपमेंट आना था, क्योंकि उनका ये ख्वाहिश थी अंग्रेज़ों की भी और हिंदुओं की भी कि पाकिस्तान पर जब हमला किया जाए तो पाकिस्तान के पास कुछ भी ना हो। और जैसे इन्होंने जनरल ग्रेसी की बात की है कि ही हैड दी ओडिसी, और खैर इस पे बाद में कभी ज़िंदगी रही बात करेंगे। तो कायदे आज़म वो भाप गए थे, वो इरादे, वो चीज़ें उनको जहन में थी कि ये क्या होने लगा है और क्या होगा, इसीलिए उनको जॉइंट गवर्नर जनरल कभी भी नहीं बनने दिया। और यही माउंट बैटन ने कहा था दैट आई एम सीइंग विद इन 25 ईयर ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये अभी आज 21st सेंचुरी में बैठ के ये क्रिटिक्स कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त कायद का विजन कुछ और था। डिफेंस के लिहाज से उनका ये था कि ईस्ट पाकिस्तान का विंग और वेस्ट पाकिस्तान का विंग दोनों तरफ से इंडिया के लिए मिसाइल पैदा करेंगे डिफेंस क्वांटम में, नॉट बिकॉज ऑफ जोग्राफी। वो तो खैर हम उनको ना जिंदा रहने दिया गया, ना वो जिंदा रह सके बेचारे, कि वो इस स्ट्रेटजी को नहीं इम्प्लीमेंट कर सके। वरना अगर आप देखें मिलिट्री स्ट्रेटजी में जो डबल फ्लैंक अटैक होता है वो इनडिफेंसिबल होता है, उसकी कोई डिफेंस नहीं होती। तो कायदे आज़म को लोग बढ़ा के कहते थे वो 25,000 मील दूर आपने एक जगह ले ली है। वो कायद के ज़हन में ये डिफेंस कॉन्टेक्स्ट था कि उधर से भी और इधर से भी, जब दोनों जगह से, मशरिक से और मगरब से भी, दोनों जगह से भारत के लिए मसाइल पैदा होंगे तो भारत जो है, यानी अगर उन्होंने डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तंग किया तो हम ज़्यादा तंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये मिशन था, ये वो स्ट्रेटजी थी। अच्छा, अब आ जाए जो शमसी साहब ने एक बात की है। देखिए, हमारे इस मिलिट्री स्ट्रेटजी और फिर नेशनल स्ट्रेटजी, फिर ग्रैंड स्ट्रेटजी के 3 हिस्से होते हैं, जिनको हम नेशनल पॉलिसी कहते हैं, ग्रैंड स्ट्रेटजी कहते हैं। कुछ काम जो है वो बिल्कुल सिविलियन के होते हैं, उनका काम है टारगेट सेट करना, उनका काम है जी गाइडलाइन देना। फिर ये आती है आपकी डिफेंस पॉलिसी में, फिर आती है मिलिट्री पॉलिसी। मिलिट्री पॉलिसी जब एक कमांडर को आपने टास्क दे दिया, काम दे दिया, ये आपका काम है, उसको कैसे मजबूत करना है, क्या करना है। लेकिन जो डिफेंस पॉलिसी होती है, there's an amalgamation of both the civilian and the armed forces. वहाँ जाके जितनी डिफेंस स्ट्रेटजीज, और कायदे मौजूद जब ये एडवाइसेस दे रहे थे ना एयरफोर्स को भी, नेवी को भी और पाकिस्तान आर्मी को भी, वो इस वजह से थे कि उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें भांप ली थी। जैसे मैंने कहा ना, इस कॉन्टेक्स्ट में किसी ने आज तक बात सोची नहीं कि 2 फ्लैंक्स अटैक अगर होगा, या वो डेंजर तो था ना, वो खतरा तो है और वो मौजूद है, वो अज़ाइम भी नज़र आ रहे थे। तो कायद के जहन में ये बात बिल्कुल मौजूद थी और इसीलिए उन्होंने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी और वो सेल्फ सफिशिएंसी पे बात कर रहे थे। अच्छा, मुझे आपकी इजाज़त से, आप क्योंकि इस फील्ड में मेरे से ज़्यादा माहिर हैं, सूरह अनफाल की आयत 60 अगर आप पढ़ें ना,
make prepare your horses against them who are your enemies and the enemies of جی God. جی Make terror in the heart and the mind. ڈیٹرنس کی ڈیفینیشن ہے. Make deterrence in the hearts and minds of the people, of the enemy and your enemy. یہ قائد چاہتے تھے. تاکہ بھاگ بیٹھے اللہ کے دشمنوں. ایگزیکٹ میں سمجھتا ہوں کہ امپلیمنٹیشن ہے سورہ انفال کی. ہمارے ناظرین بھی سورہ انفال کو پڑھیں, آیت 60 ہے اپنے کو, ہاں 860 8ویں سورت ہے 60ویں اس آیت. کو پڑھیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاؤ افاقیت, ہاؤ یونیورسلٹی آف قائد واز بینگ ڈپکٹڈ ان دی پاکستان ڈیفینس پالیسی. کہ انہوں نے کہا ان کے لیے ڈیٹرنس, اور یہ ڈیٹرنس تھوڑی کم ہے, دشمن کو پتا تھا کہ اگر 2 ونگز ہوئے, اور انہوں نے ٹرائی کر لیا سر 48 میں, دے ٹرائیڈ اگینسٹ اس, دے فیلڈ میزریبلی. ٹھیک ہے ہماری انفارچونیٹلی اس وقت کی لیڈرشپ اس کو نہیں کر سکی, ورنہ آج کشمیر کا مسئلہ ہونا ہی نہیں تھا سر, یہ ختم ہو چکا تھا 1948 میں. اس وقت ہماری ڈیفینس فورسز ڈسپائٹ دا فیکٹ ہمارے ملٹری کمانڈر ہمارے نہیں تھے, ایئر فورس کا چیف ہمارا نہیں تھا, سب کچھ تھا, لیکن وی ور سو موٹیویٹڈ بائی دی ویژن آف دا قائد اینڈ بائی دا ٹریننگ کہ ہمارے کچھ کر سکتے تھے. جی بالکل, اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے وہی جو آپ نے بات کی کہ گورنر جنرل قائد اعظم خود بنے تھے, کہ اگر آرمی چیف بھی وہی ہوتا اور گورنر جنرل بھی, تو پھر جو ہونا تھا وہ, یعنی یہ پاکستان جو اس وقت مضبوط ہے وہ قائد اعظم ہی کی ویژن کی بدولت ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, سر نے وہ بات شروع کی ہے, اس کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں کہ قائد بھانپ گئے تھے. وائی, جیسے میں نے پہلے کئی بار عرض کیا کہ جو شخص انگریز کے منہ سے نوالا چھیننے جا رہا ہے, اسے نہیں پتا تھا کہ اب اس ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے, سسٹینڈ کیسے کرنا ہے. یعنی ٹھیک ہے مل گئی آزادی, مل گئی ہے, وہ ملک کو چلانا کیسے ہے, اس کو سسٹین ایک آزاد ریاست کے طور پہ, جبکہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بنا ہے رہنے کے لیے, بسنے کے لیے, isn't it؟ تو اس کو اسی حالت میں تو نہیں بسانا, بلکہ وہ تو پورے عالم اسلام کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ پاکستان کو دیکھ رہے. ساری عمر پاکستان نے وہ کانٹا تو نہیں یوز کرنا تھا نا پیپر پن کی جگہ, اس نے آگے بھی بڑھنا تھا نا. اب میں ایک نئی بات کرنے جا رہا ہوں, جیسے سر نے کہا نا کہ میں سر کے لیے ایک دریچہ کھول دیتا ہوں, پھر اس کے بعد ایکسپرٹ ایڈوائس تو پھر سر کی طرف سے آتی ہے نا. پاکستان چونکہ گورنر جنرل انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا تھا, بیکاز ملٹری والا تھا تو اس نے جو کیا وہ ہمارے سامنے, اگر گورنر جنرل بھی ہوتا تو پتہ نہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں, اور یہ آج آپ کے چینل کے توسط سے شاید پہلی دفعہ یہ بات ہو, شاید پہلی دفعہ ہو, پاکستان کبھی بھی کسی کالونی, برٹش کالونی نہیں تھی, انڈیا تھی, پاکستان نہیں تھا. صحیح بات ہے. ہاں یہ تو برٹش امپائر کی لسٹ میں نام نکال کے مجھے دکھا دیں اگر پاکستان برٹش کالونی تھا. نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ قائد نے ان کے ماؤنٹ بیٹن کو کمبائنڈ گورنر جنرل نہیں بننے دیا, بیکاز پاکستان کا لفظ نیا ہے. صحیح بات ہے بالکل. یہ کولونیل امپائر کا, اس کی جیوگرافی تو کولونیل امپائر کا حصہ تھی, لیکن یہ پاکستان جو پیور لینڈ ہے, لینڈ آف دی پیور, صحیح, یہ ان کا حصہ نہیں کبھی. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنا ہے. 27 رمضان کی رات کو یہ کسی کی کالونی نہیں تھا, ایک آزاد ریاست تھی, ایک آزاد ریاست ہے, اور آزاد ریاست, اور انشاءاللہ ایک آزاد ریاست رہے اچھا گی. یہ بھی ہم بے شک بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا, ایسٹ پاکستان, لیکن مسلمان ملک, لیکن مسلمان ملک ہے. اور دوسرے یہ کہ بنگلہ دیش بھی کسی کی کالونی نہیں تھا. بالکل صحیح بات. بنگلہ دیش کا نام بھی انگریزوں کی کولونیل کالونیز میں نہیں ہے, پاکستان کا نام بھی نہیں ہے الحمدللہ. سو میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا سب کانٹیننٹ, یا یہ جو فریزز ہیں جو انگریز نے ہی ہم کو دیے ہیں, نیئر ایسٹ, مڈل ایسٹ, فار ایسٹ, یہ سارے جیوگرافیکل انہوں نے نکالے کہ اچھا جی جو ریاست ہمارے قریب ہے وہ نیئر ایسٹ ہو گئی, تو جو بیچ میں ہے وہ مڈل ایسٹ ہو گئی, جو دور ہے وہ فار ایسٹ ہو گئی. یہ ان کی دی ہوئی ٹرمینالوجیز ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ہم کیوں ان کو ابھی تک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جو لوگ فار ایسٹ میں ہیں ان کے لیے تو وہ فار نہیں ہے نا, وہ تو وہاں بیٹھے ہیں. اس لیے کہ یہ تو ان کے لیے تھی جنہوں نے یہ کہا تھا
تو بھائی ہم ان کی کالونی نہیں تھے اور نہ ہم مانتے ہیں کہ ہم ان کی کالونی تھے. ویری انٹرسٹنگ. اور اسی جی لیے جی جی جو پتہ نہیں ہے آگے جائے گا کہ نہیں، اسی لیے جو ممالک کالونیل پاسٹ میں نہیں رہے ان کی اسٹریٹجیز میں اور پالیسیز میں، اور جو کالونیل رہے ہیں ان کی پالیسیز میں زمین آسمان کا فرق ہے. آئی ایم گریٹفل انہوں نے یہ چیز میں چھیڑی. سر یہ پوائنٹ اٹھانے کی وجہ یہ تھی کہ میں استاد کے سامنے اٹھاؤں تاکہ یہ اس کے اوپر روشنی ڈال سکے. تو مائنڈ سیٹ جو ہے نا سر، اگر ہم کالونی نہیں تھے تو پھر ہمارا مائنڈ سیٹ بھی کالونیل نہیں ہونا چاہیے، یعنی غلامانہ نہیں ہونا. غلامانہ نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے قائد کا مائنڈ سیٹ غلامانہ نہیں تھا. وہ ایک انتہائی انڈیپینڈنٹ سوچ والے آدمی تھے، ٹھیک ہے. اور ان کے بدترین دشمن بھی یہ مانتے تھے کہ یار اگر جناح نے کہہ دیا نا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب ہم کو ہی کوئی راستہ نکالنا. بالکل صحیح. تو آج ہمیں یہ تھوڑا سا اندر دیکھنے کی ضرورت ہے، انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے. یہ ضرورت ہے اچھا، یہ جو ہے ڈاکٹر صاحب، یہ انسان کی انڈیویجول لائف میں بھی کامیابی کا ایک بہت بڑا ٹول ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو ایک بات کی، ہمارے ایک پروگرام میں ایک قائد اعظم کے ایک اور ایکسپرٹ نے، ڈاکٹر ریاض احمد ہیں اور ہسٹورین ہے، قائد اعظم کو بہت ہی جس کو کہتے ہیں قریب سے انہوں نے پڑھا اور باکمال کتابیں قائد اعظم پہ لکھی، 30 سے زیادہ کتابیں. تو انہوں نے یہی بات کہی کہ وہ آرگومنٹ ان کا اتنا مضبوط ہوتا تھا اور ریزولو اتنا، اس میں اتنی ثبات تھی کہ جب وہ ایک بات کہہ دیتے تھے تو پھر دوسرا بندہ سمجھ جاتا تھا کہ اب یہ دوسری کوئی بات ہو نہیں سکتی. تو انڈیویجول لائف میں بھی اگر ہماری نالج بھی ہو اور ایکسپرٹیز بھی ہو، سکلز ہوں ہم میں، ہم ایک دفعہ ایک بات کہہ دیں اور معاشرہ یا دوسرے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو بات اب ہو کے رہے گی، تو یہ ہماری کامیابیوں کا ایک بہت بڑا زینہ بن سکتی ہے اور ایز اے قوم بھی. جی وہ میں یہی کہہ رہا ہوں، شمسی صاحب میرے لیے ایسے چیزیں کھول کے جا رہے ہیں کہ اگر میں اس پہ بحث شروع کر دوں تو شاید یہ پروگرام بہت کم کر دے، بیٹی ہماری پھر بار بار وقفے نہ لینے پڑیں. اب مسئلہ دیکھیں سب سے بڑا کیا ہے کہ قائد کا ویژن ایک اپنی جگہ پہ ایک اہمیت، ایک افادیت رکھتا ہے، اور ہمارا جو اس وقت اپنا معاشرہ ہے وہ کس طرف، کس نہج پہ جا رہا ہے، یہ ڈیویشن کیوں ہے، یہ اتنی، وہی وہ شروع والی باتیں کہ اگر ہم ان کو فالو کرتے، یہ ہمارے لیڈر رہتے، ہمارا تعلیمی نظام ہمارا ہوتا، تو ہم دیکھیں سب سے بڑا ایک ڈیسیژن میکر کا سب سے بڑا ایشو کیا ہوتا ہے، وہ نان کمپرومائزنگ کب بنتا ہے؟ جب اپنے اصول اور اپنے ہدف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. قائد اعظم میں یہ خصوصیت تھی. ایک لفظ وہ بہت استعمال کرتے تھے، سیلف لیس ڈیووشن. قائد اعظم نے بہت یہ استعمال کیا کیونکہ انہوں نے کوئی لیگیسی نہیں چھوڑنی تھی. انہوں نے کوئی پیچھے آگے، ان کو پتا تھا نہ آگے ہے کوئی نہ پیچھے ہے کوئی، جو کچھ کرنا ہے انہوں نے ہی کرنا ہے اور اتنے مختصر سے وقت میں کرنا ہے. صحیح بات. ان کی ان کمپرومائزنگ سچویشن اسی لیے تھی کہ وہ اپنے ہدف کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، سچ کے ساتھ اور محبت، اور جو آپ نے لفظ کیا نا خلوص کے ساتھ، بے لوث خلوص کے ساتھ اٹیچ تھے. یہ آج ہم میں موجود نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور جو وہ شمسی صاحب کی جس کا جو کالونیل مائنڈ سیٹ ہے وہ کیسے دوبارہ ہم میں انکلکیٹ آ گیا، ہمارے جو مختلف لیڈران ہیں کیوں ان میں چیز آ گئی، اور انہوں نے مجھے مجبور کر دیا کیونکہ میرا تعلق زیادہ تر میں مشرق وسطیٰ میں ہی کام شام کرتا رہتا ہوں، تو وہاں تو ساری پاورز ہی کالونیل رول میں رہی ہیں. تو ان کے مائنڈ سیٹ میں مجھے بڑی عجیب و غریب، ابھی ٹرکی دیکھ لیں نان کالونیل رہا ہے، ایران دیکھ لیں نان کالونیل رہا ہے، افغانستان میں 3 جنگیں ہوئی، تینوں میں انہوں نے نان کالونیل رہا ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش نان کالونیل رہے ہیں. تو ہماری پالیسیز میں ہمیشہ سے ایک انفرادیت نظر آئے گی، ایک اجتماعیت فار دا کاز آف دا مسلم ورلڈ نظر آئے گی. قائد محمد علی جناح جیسے انہوں نے شروع میں کہا تھا 1938 میں فلسطین کے بارے میں بیان دے دیا. جی جی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے. تو یہ بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نہ صرف اپنے پاکستان کے مقصد سے بلکہ اسلامی اور مسلمان کی حیثیت سے ایک وائڈر کانٹیکس میں انہوں نے فلسطین کے لیے کیا کچھ کہا، جی جی بیان ہم نے دیے. پورا ایک اور پروگرام آج ماشاءاللہ جو ہے ہم اس
مقصد پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایون کہ ہمارے جو UN کے اس ریپرزینٹیو ہیں ان کو بھی تعریف کی گئی. جو ان کے فلسطین کے سفیر تھے انہوں نے کہا جی ہمارا کاز جو ہے وہ انہوں نے لڑ رہا ہے، اس لیے کہ قائد ایک ویژن فلسطین کے متعلق دے گئے تھے. اور یہ مختلف جو آراء چل رہی ہوتی ہیں کہ جی پاکستان اب یہ کر دے گا، اب یہ کر دے گا، اب یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ ہمارے جو میرے جیسے تجربہ کار ہوتے ہیں، تجزیہ کار ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. 1934 سے 1947 تک تقریباً 18 کے قریب، شاید اس سے بھی زیادہ قراردادیں مسلم لیگ کے مختلف اجلاسوں میں پیش ہوئیں قائد اعظم کی رہنمائی میں، اور وہ فلسطین کے ہر مسئلے کو انہوں نے مسلسل اجاگر کیا. کے لیڈران جو ہیں وہ لنڈن کانفرنسز میں جاتے رہے ہیں، اٹینڈ کرتے رہے. گول میز کانفرنسز میں انہوں نے شرکت کی اور باما کے دہل فلسطین کا کیس لڑا ہے انہوں نے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو قائد محمد کے ذہن میں جو ایک ویژن تھا نا جی، وہ اصول پسندی اور وہ مقصد کے ساتھ ایک حقانیت کی حد تک ایک لگاؤ تھا، وہ آج ہمیں انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو کچھ فلسطین میں یا کشمیر میں ہو رہا ہے وہ صرف ایک انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے، وہ مسلم امہ کا مسئلہ ہے، وہ مسلم قوم کا مسئلہ ہے، اور ہمیں اس کی طرف ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک اصول کے تحت آگے بڑھنا چاہیے. جی ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی صاحب، یہ بھی ایک دفاع کا حصہ ہی بنتا ہے کہ بعض اوقات یہ سوچا جاتا ہے کہ قائد اعظم صرف سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کا مقدمہ لڑ رہے تھے یا ان کو آزادی دلوا رہے تھے. وہ تو ظاہر ہے پرائم آبجیکٹیو تھا، بنیادی مقصد تھا، کیونکہ یہاں کے لیڈر تھے. لیکن ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی، وہی جو اقبال نے بھی کی تھی نا، کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. تو اگر انڈونیشیا میں کچھ ہوتا تھا، ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا کہ ڈچ فوجیں اترتی تھی تو آپ فوراً بیان دیتے تھے، اور فلسطین میں کچھ ہو رہا ہے تو آپ باقاعدہ مسلم لیگ کی کمیٹیز بناتے تھے، وفود بھیجتے تھے، اور اگر مڈل ایسٹ میں کچھ ہو رہا ہے وہاں بھی. یعنی وہ اس کو بھی ایک ڈیفنس اسٹریٹجی کا حصہ سمجھتے تھے کہ عالم اسلام پورا کا پورا ایک دوسرے کے درد میں شریک ہو اور ایک دوسرے کو سٹرونگ کرے. بڑے واضح الفاظ میں یہ وزیر اعظم برطانیہ کو لکھا تھا کہ اگر آپ نے فلسطین کے وعدے پورے نہ کیے تو دنیا کا کوئی بھی مسلمان کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرے گا. یہ بڑا ان کا واضح موقف اور بیان تھا جو انہوں نے ٹیلی گرام بھیجا تھا UK کے پرائم منسٹر کو. دیکھیں، ہم جتنی دیر سے ہم ساتھ بیٹھے ہیں اور بات کر رہے ہیں، ایک چیز تو بہت صاف نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ جس شخص کا نام جناح تھا نا، اور جو ہمارا قائد ہے اور رہے گا، اس میں جو سنسیئرٹی آف پرپس اور کلیئرٹی آف تھاٹ پروسیس، اس پہ اب کوئی بحث نہیں ہے، خواہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہو. جو بات 80 سال پہلے فلسطین کے لیے کہی تھی وہ آج اس وقت بھی ویلڈ. بالکل صحیح ہے، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آج یہ بیانات دیے جا رہے ہیں. جو بات کشمیر کے لیے اس وقت کہی تھی وہ آج بھی ویلڈ ہے. یعنی آپ ذرا صرف اسٹیٹمنٹ کو ڈائسیکٹ کریں. آپ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، صحیح بات. یہ بھی کہہ سکتے تھے کشمیر پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے، جس طرح بھارت نے کہہ دیتے شہ رگ. اب ذرا آپ ڈائسیکٹ کریں اس کو. اسی طرح یہ جو فلسطین کے بارے میں ٹیلی گرام، وائے جب پاکستان بن رہا تھا وہ ویسے ہی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست بن رہا تھا. تو جیسے جو سر نے بھی کہا، جو بلو پرنٹ ان کے ذہن میں تھا وہ صرف پاکستانی ریاست کا نہیں تھا، وہ اسلامی امہ کا تھا، کیونکہ وہ سب سے بڑی ریاست کے طور پہ ابھر رہے تھے، آزاد ہو رہے تھے، سب سے مضبوط اسلامی ریاست کے طور پہ آزاد ہو رہے تھے. اسی لیے جب وہ یہ کہتے تھے کہ اسٹرانگ ڈیفنس ہو، تو وہ صرف اپنے ڈیفنس کی بات نہیں کر رہے تھے. انہوں نے پاکستان کو امہ کا لیڈر بنانا تھا، ان کی خواہش تھی، اور جو ویژن وہ پاکستانی اداروں کو دے کر گئے ہیں، اور جن اداروں نے اس چیز کو سمجھا تھا
وہ ادارے واقعی میں مسلم امہ کے لیڈر بنے ہیں. پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی نے آپ کی بے پناہ مسلم ممالکوں کی افواج کو ٹرین کیا ہے. جی کوئی ابھی بھی کر رہے ہیں. ابھی بھی کر رہے ہیں. تو وہ ایسے ہی کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، بہت اچھا، بہت اچھا. مقصد کسی نے ان کو کہا تھا تو کر رہے ہیں نا، کیونکہ وہ بات ان کو سمجھ میں آئی تھی. اب جو قائد ویژن دیتا ہے کوئی بھی لیڈر دنیا کا، وہ یہ تھوڑی کہتا ہے جب وہ ایئر فورس کو کہتا ہے کہ یو ول بی سیکنڈ ٹو نن، تو اس وقت وہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ تم نے 30 اسکواڈرن بنانے یا 20 اسکواڈرن بنانے. یہ تو پھر ان کا کام ہے جنہوں نے بعد میں آنا تھا. ٹھیک ہے نا. سو کہنے کا مطلب ہے کہ ویژن کے بغیر تو ویسے بھی، اور مسلمانوں کے لیے تو ویژن ایک خاصا ہے، بیکاز ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، جب انسان کو بنایا اور ان کو منتخب کیا کہ یہ آخر الزماں ہیں اور ان پہ ہی قرآن حکیم نازل ہوگا اور انہوں نے ہی رحمت للعالمین بننا ہے، تو ویژن وہاں پر ایک ایسی ریاست کا قیام جس کے ہم مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو وہ صرف اس خطے کے مسلمانوں کے لیے تھوڑی تھی، وہ تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے. اور قائد اعظم کی تقاریر میں یہ اور کئی مرتبہ کہا بھی گیا کہ یہ باقی عالم اسلام کے لیے اسی ایک ویژن کو unfold نمونہ کیا ہے. بنے گا. جی یہاں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب تو صرف یہ پاکستان نہیں ہے نا. آپ بھی سب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد یقیناً یہ انتہائی اہم پہلو ہیں، ان کو ان ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے، ڈسکس کریں گے، لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرے اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت. آج 25 دسمبر یقیناً انتہائی خوشی کا دن، کیونکہ جس شخصیت پہ، جس پرسنالٹی پہ پورے عشرہ قائد ہم منا رہے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، آج ان کے ولادت کا دن اور انتہائی اہم ٹاپک جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. بڑا مشہور واقعہ کہ کسی نے کہا تھا کہ نہرو بایوگرافی لکھ رہے ہیں اور فلاں شخص جو ہے تاریخ لکھ رہا ہے، تو آپ بھی کوئی تاریخ لکھ رہے ہیں تو اور کتاب لکھ رہے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا تھا میں تاریخ بنا رہا ہوں. تو قائد اعظم نے جو اپنی تقاریر ہیں وہ لگتا ہے کہ بہت ویل پریپیئرڈ ہو کے وہ لکھتے تھے یا لکھواتے تھے اور بناتے تھے. منفرد پہلو یہ ہے کہ قائد اعظم کی تقاریر گورنر جنرل بننے کے بعد تو 100%، لیکن اس سے پہلے کی بھی تقاریر محفوظ ہیں، اور اس میں جو وہ انالیسز دیتے ہیں، جو گائیڈ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ بیانیہ نیریٹو بنا رہے ہوتے ہیں، وہ باکمال ہوتا ہے. اور قائد اعظم پیپرز کا تو آپ نے ذکر کر ہی دیا. ضرورت اس طرف جانے کی ہے. ابھی ہمارے پروگرام میں ایک پروفیسر صاحب آئے تھے جن کا پی ایچ ڈی ہی قائد اعظم پر ہے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 3 والیوم قائد اعظم کی تقاریر کے جو ہے وہ کمپائل کیے ہیں. تو 1400 تقاریر وہ بتا رہے تھے کہ جو ملی ہیں قائد اعظم کی مختلف ذرائع اور اسناد کے ساتھ، جس کا پہلا والیوم شاید جلدی چھپ جائے. یہ بھی ایک منفرد پہلو ہے. شاید کسی اور کا، یعنی انہوں نے خود تو کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کی تقاریر اور خطوط اور اعلامیے ان پر مشتمل کتابوں کی کتابیں اور مستند ہیں. اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں، آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ کچھ لوگوں کو تاریخ میں ڈالا جاتا ہے، کچھ لوگ خود تاریخ ہوتے ہیں. بالکل. تو قائد محمد جناح تاریخ ساز تھے. دن کی وجہ سے باقی لوگوں کا ذکر تاریخ میں آیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اٹیچ ہو اور اس کی تاریخ، وہ تو افاقیت کی بہت بڑی مثال ہے. جیسے سمجھی صاحب نے شروع میں بات کی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح بہت شروع میں بڑا وقت ان کو ملا جب بلو پرنٹ تیار کر رہے تھے، تو انہوں نے دنیا کے مختلف لوگوں کو، سائنسدانوں کو، اسٹریٹجسٹ کو، تھنکرز کو بڑا پڑھا ہے. چاہے وہ میکیاولی کے پرنس ہو یا سنزو کی اسٹریٹجی ہو، وہ ان کو پڑھا ہے. اس کے بیس پہ انہوں نے، ابھی آپ کو ان کے خطبات میں، ان کی تقاریر میں جو ڈیپنس نظر آتی ہے نا، اسی وجہ سے ہے. علم کے بغیر یہ ناممکن ہے. علم اور سوچ دونوں. ہم آج کل کے معاشرے میں، ہم چونکہ استاد ہیں تو ہم اس پہ زور دیتے ہیں کرٹیکل تھنکنگ. جی جی.
क्रिटिकल थिंकिंग कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना में बाद में बहुत ज़्यादा मौजूद थी। वो हर चीज़ का एनालिसिस करते थे। वो आपको याद है कि वो लिंकन में उन्होंने दाखिला क्यों लिया था, ये बहुत मशहूर वाक़या है कि चूँकि उसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सर फहरिस्त लिखा हुआ के था। तौर पे तो ये बहुत बड़ी एक आपने जो बात की ना तारीख साज शख्सियत, कि बाकी लोगों के नाम सिर्फ उनकी वजह से आए। तो उनकी जो एनालिसिस थे, उनकी जो सोच थी, उनका जो ब्लूप्रिंट था, उनका जो VVIP था, वो इस वजह से था कि उनका मुताला बड़ा डीप था। उन्होंने तारीख़ के अरूज और ज़वाल को देख के परख के फिर बयानात दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, मैं तो एक और बात भी करता हूँ कि अगर आज हमें गाइडेंस लेनी है तो कायदे आज़म से, लेकिन अगर हमने ज़बान व बयान भी सीखनी है, इंग्लिश के इडियम्स, तराकीब, और तो कायदे आज़म की अगर तकारीर जो कंपाइल हो चुकी हैं अभी तक वो पढ़ें, और कायदे आज़म के ख़ुतूत शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने लिखे थे। मैंने, क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे नौजवानों को पता होनी चाहिए, इसीलिए ये रेपिटेशन का मकसद बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जहन में जागुज़ी हो जाए ये बात। आप देखें, अगर मसलन कोई कायदे आज़म को खुदा न खास्ता लीडर नहीं भी मानता तो उनकी कॉरस्पॉन्डेंस और वो पढ़ के तो वो मजबूर हो जाएगा मानने पे। अगर नैरेटिव कैसे डेवलप किया जाता है, बात को मुख्तसर अंदाज में ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, वो कायदे आज़म के ख़ुतूत और तकारीर पढ़ें तो ये आर्ट और ये स्किल सीखी जा सकती है। देखिए, मैं 2022 में कायद की एक लाइन लेके पूरी किताब लिख दी जो अमेरिका में छपी। अच्छा, माशाल्लाह। पीस विद इन, पीस विदाउट। वाह। इस एक लाइन को लेके पूरी किताब लिखी। ठीक। तो कायद की बातों में जो डेप्थ जिसकी तरफ मैंने इशारा किया कि कश्मीर शहरग है, वो क्यों थी इतनी? जैसे सरनबी का मुताला, पढ़े बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। नॉलेज। अच्छा, फिर लैंग्वेज पे ग्रिप बड़ी थी, बहुत ज़्यादा। अंग्रेज़ उनसे अंग्रेज़ी सीखता। कम से कम अल्फाज में किस तरह कम्प्रिहेंसिव बात कही और लिखी जा सकती अच्छा, है। लॉ एक्सपर्ट। अब जो शख्स लॉ एक्सपर्ट है वो तो कोई लूज बॉल नहीं कराएगा ना, लूज वर्ड यूज करेगा ही नहीं, क्योंकि उससे तो जज को जवाब देना, जज उस पर सवाल करेगा ना कि आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़रा इसको बताएं। मुझे याद आ रहा है, शायद डॉक्टर साहब ने भी पढ़ा हो, आपकी इस बात की तायद में कायद कॉरस्पॉन्डेंस जो शरीफुद्दीन पीरज़ादा ने कंपाइल की, उसमें मैं एक लेटर पढ़ रहा था, कोई मेरा ख्याल 3 सफ़े का लेटर है किसी कम्युनिटी लीडर की जानिब से कि पाकिस्तान बनने के बाद ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे। तो कायदे आज़म ने ना उन्हें 2 लाइन का जवाब लिखा कि आप फिक्र ना करें, ये कम्युनिटी मेरे साथ है। देखिए ना, बात ख़त्म कर दी। जी जी। तो आप कहीं ना जाएं, ज़्यादा दूर ना जाएं, आप सिर्फ उनकी जो 3 वैल्यूज़ जो उन्होंने नेशन को दी थी ना, वाह 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 वाह, क्या बात है। यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन। कुछ लोगों ने फेथ को ऊपर करने की कोशिश की है। जी जी। यूनिटी से शुरू होता है। वाई? कुछ ने एक और वर्शन भी दिया है कि कायदे आज़म ने 1 से ज़्यादा दफ़ा बयान किया तो कहीं पे फेथ भी पहले कर दिया। देखिए, बात हमें सीधी करनी है ना, क्योंकि हमें अपनी नई नस्ल को आगे बताना। सही। वाई? क्यों कहा यूनिटी पहले? इसलिए कि वो एक नया मुल्क बना रहे थे जिसमें डाइवर्स एथनिसिटीज शामिल थी। सही बात, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ बंगाली भी था, यहाँ पंजाबी भी था, पठान भी था, महाजिर ने अभी आना था, ठीक है, बलोच भी था, गिलगिती भी था, बल्तिस्तानी भी था, एक नई सिंधी भी था, और मुख्तलिफ मज़ाहिब के भी लोग। मज़ाहिब के लोग। इसलिए यूनिटी ज़रूरी थी। फेथ क्यों ज़रूरी था? एक इस्लामी रियासत बना रहे थे, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी था? क्योंकि मुसलमानों का सबसे वीक एरिया जो है वो हाई डिसिप्लिन। सही बात। हर खित्ते के मुसलमान का सबसे वीक एरिया डिसिप्लिन है। ठीक है। सो अगर हम आज अगर हमने वापस ट्रैक पे आना है ना, तो सिर्फ यूनिटी पकड़ ले, क्योंकि फेथ में खुदा न खास्ता कोई
کمی جی نہیں ہے۔ کم، صحیح بات، بالکل ٹھیک۔ قائد اعظم نے بھی اپنی کئی تقاریر میں یہ کہا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی بڑی زرخیز زرخیز ہے، سا کی نمیت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، لیکن ایک لیڈرشپ چاہیے، پیلوس، وہ جب تک سامنے نہیں آئے گی ہمارے یہ مسائل۔ لیکن آپ کے پروگرام کے توسط سے اور آپ کی محفل کے توسط سے اپنے صاحب اقتدار لوگوں کو، ایجوکیشنسٹ کو، میڈیا کو یہ بتانا ہے کہ نوجوان نسل کو قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت سے بھرپور تعارف کروائیے، اور اس پہ جیسے آپ پروگرام قابل تحسین ہیں، لیکن باقی جگہ بھی، باقی یہ ہونے انسٹیٹیوشنز چاہیے۔ میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے، تاکہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کو پوری طرح جان سکیں، اور خاص طور سے قائد اعظم پیپر کو اوپن کیا جائے، پبلک کیا جائے، تاکہ ہم جیسے طالب علم جو ہیں ان کو مزید پڑھ کے اپنے علم میں اضافہ کر پروگرام کے آخری حصے میں ہم یہی آپ سے، کیونکہ آپ دونوں، جی وہی آخری حصہ، اسی لیے میں نے کہا کہ پیچھے کی اور قائد اعظم کی شخصیت کی اور گزشتہ تاریخ کی ہم کافی بات کر چکے، اور ظاہر ہے وہ بات کریں گے اور جانیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ واٹ شوڈ بی دا کورس آف ایکشن؟ قائد اعظم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی، آپ ہی سے یہی سوال اور پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی، کہ ینگ جنریشن، اصل تو امیدوں کا مرکز وہی ہوتا ہے، ینگ جنریشن تک یہ پہنچانے کے لیے قائد اعظم کے افکار کو اور ان کے ایکشنز کو، اور پھر انہوں نے کہا کیا ہے کہ اب ہم کیا کریں، کیا کیا موڈ آف کمیونیکیشنز یوز ہونے چاہیے، کیا ہو رہے ہیں اور جاری رہنے چاہیے، اور کیا کچھ نئے، کیونکہ زمانے کے تقاضے بدل گئے ہیں، آئی ٹی آ گئی ہے، بلکہ آئی ٹی سے بھی آگے کی اب تو بات ہے، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہے، تو کیا کچھ ہونا چاہیے؟ اگلے جو ہمارے پاس 5-6 منٹ بچے ہیں، آپ دونوں شخصیات سے ہم پوچھیں گے۔ سر جی چلیں ڈاکٹر صاحب آپ سر پہلے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں سر، اگر ہم نے اسی طرح رہنا ہے نا تو رہیں آپ، تو پھر اسی طرح رہیں گے، تو رہیں آپ اسی طرح رہیں آپ، مقصد کون آپ کو، صحیح، آپ کی فوج مضبوط ہے، آپ کو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ رہیں اسی طرح، لیکن ان سائڈ اب جو حالات قرضے ہیں لیتے رہیں اور اڑاتے رہیں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، صحیح بات، یہ ملک اس لیے بنا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اگر آپ نے قائد کے ویژن کو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن دینی ہے اور اس ملک کو اس طرح چلانا ہے جس ویژن اور جس مقصد کے ساتھ یہ ملک بنا تھا، تو اس کے لیے آپ کو کم از کم 2-4 موٹے موٹے کام کرنے چاہیے۔ جی، نمبر 1، نیشنل انٹیگریشن یعنی یونٹی کی بہت ضرورت ہے۔ آج ہمارے ہاں بے چینی ہے، بے یقینی ہے، اسے ختم کرنا ہوگا۔ بالکل، یعنی حقائق سے ہمیں نظریں چرانی نہیں چاہیے۔ نہیں، سوال وہ تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا نا، پھر تو آپ اسی طرح چلتے رہیں گے۔ اگر ہم کہیں کہ قائد بہترین تھے اور ہم بھی بہترین ہیں، نہیں تو ہمیں اس چیز کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے، ہمیں یونٹی کو امبریس کرنا پڑے گا ان اٹس ٹرو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب باتوں سے تو نہیں ہوگا نا، کچھ ایکشنز ہمیں کرنے پڑیں گے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، نیشنل انٹیگریشن، لائبریریاں بھری ہوئی ہیں اس کے اوپر، اساتذہ کرام نے ریسرچ کر کر کے دی ہوئی ہے، اب ایگزیکیوٹ تو ایگزیکٹو نے کرنا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہم تو صرف بتا ہی سکتے ہیں ہم کو، اور اس کی اہمیت کو اجاگر آپ کے پروگرام کے ذریعے ہم کر ہی رہے ہیں، ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ جب تک ہماری ایلیٹ یا جسے ہم اشرافیہ بھی کہتے ہیں عوام کو اہمیت نہیں دے گی نا، کیونکہ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن میں بھی عوام سے امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے، یا زمین ہے یا عوام ہے یا حکومت ہے، بس ختم، یہی ہے۔ پیپلز ویل بینگ کا تصور جب تک آپ اسے پریکٹیکلی کر کے نہیں دکھائیں گے، آپ کی ریاست نہ مضبوط ہو سکے گی، نہ ترقی کر سکے گی، اور نہ آگے بڑھ سکے گی، اور شاید میرے منہ میں خاک، شاید اس حالت میں قائم بھی نہ رہ سکے۔ عوام
जमहूरियत, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, पीपल्स वेलबींग, मुश्किल से 3, 4, 5 चीज़ें हैं और ये इतने मुश्किल काम नहीं है, बाकी दुनिया ने किए हुए हैं, ठीक है। और हमने आज़ादी के कुछ साल बाद इन पे कारबंद रह के कायद के जो उसूल थे शुरू की हुकूमतों ने उस पे अमल दरामद किया है और हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे उस पर कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान सही संत में जा रहा था, लेकिन हम कहीं ना कहीं डीरेल हुए हैं ना। जी जी। तो किसी वजह से हुए होंगे, कोई हमने अपनी वैल्यूज़ को लूज़ किया होगा, जो मजबूती से जो रस्सी पकड़नी थी उधर कहीं ना कहीं ग्रिप लूज हुई है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अब उसको दोबारा ग्रिप करने की ज़रूरत है। पहले से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आपके पास हैं, पहले से ज़्यादा तरबियत। वाई? बिकॉज आपने खुद कहा है कि अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई, एआई का दौर आ गया, तो सोचो विचार के लिए आपके पास विजन मौजूद है, गाइडलाइन मौजूद है, ठीक है, कुरान हकीम आपके पास मौजूद है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मौजूद हैं। कायद ने उन तालीमात से सीख के आपको फर्दर एलेबोरेशन दे दी है, एक तरह से मैनिफेस्टो दे दिया है। अब आपने सिर्फ उस पर अमल करना है ना। जी जी। तो आप उस पर अमल करें, नतीजा आपको 2-4 साल में ही मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है। सो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत मुश्किल काम है। वाई? बिकॉज वसाइल हैं। अगर कोई कहता है ना कि हमारे पास वसाइल की कमी है तो वो जाती कर रहा है। जी नहीं, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को इतना ब्लेस किया है हर चीज़ से, पानी से, मौसम से, टोपोग्राफी, ज़मीन, और सबसे बड़ी चीज़ इंतहाई हार्ड वर्किंग कौम, अवाम। यही लोग दुबई में और दोहा में लैंड करने के बाद मुख्तलिफ होते हैं, पाकिस्तान में लैंड करने जी के बाद हाँ डिफरेंट हो जाते हैं। जी इख्तितामिया यही है कि एक नहीं, अभी हमारे पास टाइम है, एक सवाल करना चाहूँगा, एक पहलू रह गया, हमारे दीगर प्रोग्राम्स में भी इस पर बात नहीं हो सकी, लेकिन मुझे कायदे आज़म की एक बात से ये बात याद आ रही है। सर, ये इंक्लूसिवनेस का ज़माना है, इंसानी वसाइल इतने अहमियत इख्तियार कर गए हैं कि अगर मुल्क का कोई हिस्सा या कोई तबका गैर तरक्की याफ्ता रह जाए, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जिसको कहते हैं कि इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, हमागिरियत होनी चाहिए, ये मुआशरे के तमाम ख़ित्ते और तबके उनमें बराबर की तरक्की होनी चाहिए। अब हमारे मुल्क में अगर कुछ ऐसे ख़ित्ते हों कि जहाँ हम जाएं और 16वीं सदी में वो हो, अभी ऐसे हैं मुल्क ख़ित्ते, आप भी गए होंगे, मैं भी गया हूँ ऐसे, तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये 21वीं सदी में है, वो कोई 17वीं 18वीं सदी के लगते हैं वो। कायदे आज़म ने आप देखें उस दौर, अभी पाकिस्तान तो अब छोटा है, उस दौर में जब सब कॉन्टिनेंट कितना बड़ा था, वो पेशावर और उससे भी आगे के हिस्सों में गए, बलूचिस्तान में भी गए, सिंध के हिस्सों में भी गए। कायदे आज़म से ये भी हमें सीखना है कि बीमार भी थे, सेहत भी कमज़ोर थी, लेकिन वो उस वक्त हमागिरियत को समझते थे। देखिए, इसमें एक एलिमेंट और वो ज़िक्र नहीं हो सका, और वो उसका इस्लाम में भी ज़िक्र है और हमारे दीन में भी, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कनात पसंदी है। जी, हमारे माशरे में इस वक्त कनात पसंदी नहीं है, एक हिजान का आलम है। वो हिजान का आलम इसलिए है कि जो बताया ना पीस विद इन, वो गायब है कई अरसे से। जब तक वो पीस विद इन नहीं आएगा, हमारी कौम बाहर भी नहीं जाएगी। देखिए, मैं मिसालें आपको देता हूँ कई। हमारे पास अब मालूम हुआ है कि 2 मिनट हैं, उस 2 मिनट में अब और आप इसे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हमारे पास कई मिसालें हैं। हमारे लोग नैसा में मौजूद हैं, पाकिस्तान के जो बेस्ट सर्जन एंड डॉक्टर हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं, कोई शक नहीं। पाकिस्तान के इंजीनियर, पाकिस्तान की वर्क फोर्स, कई मुल्कों की एयर फोर्स हमने रेज की है। हमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ज़रूरत किस अमर की है कि जो कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना के इरशादात हैं, फरमुदात हैं, अमाल हैं, वो ऊपर से नीचे तक आने चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे। जब तक ऊपर से लीडरशिप से, एलीट से ये चीज़ें हमारे से नहीं निकलेंगी, आवाम इसको अडॉप्ट करने के लिए परहेज़ करेंगे। और आखिरी बात यह है कि कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना को पढ़िए और समझिए और अपना मुस्तकबिल रोशन कीजिए। जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर हुसैन साहब और डॉक्टर ज़ियाउल हक शमसी साहब।
महविश कितनी ज़बरदस्त आज बातें हुई, काश कि ये प्रोग्राम हम अपने जहनों में भी रिकॉर्ड कर लें। और ये जो 10 प्रोग्राम हैं ये तो मैं अक्सर कहता हूँ आर्काइव में रखने चाहिए। आर्काइव में तो चलो रखने चाहिए, लेकिन अपने जहनों में रख के और नेशन बिल्डिंग करनी चाहिए। बहुत शुक्रगुज़ार हैं मेहमानान गिरामी के। अभी तो अशरा क़ायद जारी है और मज़ीद प्रोग्राम आएगा अभी इंशाअल्लाह, इसको हम कंक्लूड करेंगे। और अल्लाह करे जब हम अगले साल अशरा क़ायद मना रहे हों तो इन बहुत सी बातों में से काफ़ी बातें इम्प्लीमेंट कर चुके हों इंशाअल्लाह ताला। अज़हर अली आबिदी और महविश चौधरी को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।